اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ نہ اسے عبادت کی ضرورت ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی نافرمانی سے اس کو فرق پڑتا ہے۔ اچھے اعمال بھی ہمارے لیے ہوتے ہیں، برے بھی ہمارے لیے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کوئی چیز تو ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہم اس کو دے سکیں، یہ سب کچھ وہی دیتا ہے۔ اگر اس کو دے سکیں تو کسی کو کوئی چیز دو، اس کی محبت کی چیز دو، جس چیز سے اس کو محبت بات ہو، وہ آدمی خوش ہوگا۔ جیسے فلانی چیز میں چاہت ہے وہ چیز دیں گے تو یہ مہربان ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں اصول ہے، قانون ہے، ایک سمجھ کی بات ہے، جن کو میں صلاحیت قابلیت ہے، کسی بادشاہ کو راضی کرنا ہو یا کسی مسئلے کو حل کرنا ہو، اس میں وہ حل سوچتے ہیں۔ دباؤ سے اکثر عقل مند لوگ دور ہٹتے ہیں، اسی وہ کہتے ہیں مذاکرات کرو، سیاسی حل کرو، کوئی عقل کی بات ہو جائے، خام خواہ ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں، پھر کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے۔ نفع نقصان کو دیکھتے ہیں، جب نفع نقصان میں دیکھتے ہیں پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، اس میں فائدہ کس چیز میں زیادہ، نقصان کس میں زیادہ ہے، لڑائی میں فائدہ ہے، نقصان یا سمجھوتے میں فائدہ ہے، اور مسئلہ جو الجھا ہوا ہے اس کو اگر ایسے کر لیں تو اتنا فائدہ ہوگا، اگر اس کو نہ کریں ویسے ہی رکھیں تو آپس میں لڑائی جنگ ساری عمر رہے گی، ہم بھی مریں گے، تم بھی مریں گے، مرو گے، عوام بھی مرے گی۔ اس میں سچے نہیں ہوتے، کہتے سے اس کو کہہ لو بعد میں موقع لگے گا حملہ کر دیں گے، یا موقع لگے گا کمزور ہو جائیں گے، کوئی کمزوری ہاتھ میں آئے گی اس کے ذریعے اس کو دبا لیں گے۔ ہاں دشمن ہی ہوتا ہے۔ اور تم نے بھی دوستی، مسلمان اور کافر کی دوستی کبھی ہو سکتی ہے؟ قرآن نے تم کو کہا کبھی نہیں ہو سکتی۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ کچھ بھی ہو جائے اے محمد میں کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے طریقے پر کسی کو نہ لے آئیں۔ قرآن سے اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، مسلمان کے سخت دشمن اگر ہیں، قرآن میں ہے اشد عداوۃ للذین آمنوا الیہود، یہودی اللہ نے کہا، والذین اشرکوا، پھر مشرکوں کا عام یہ ہے جو شرک کرتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ظاہر کہ بھائی چارہ کرو، یہ کرو پھر بھائی چارہ کرو، موقع لگے ڈنگ بھی مارتا، لیکن وقتی طور سے صلح کرنا بھائی چارے کے نہیں کہ انسان وقتی طور سے تقدم نہ کرے ظاہر اسباب میں۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کا حکم جیسے آتا تھا نبی کو، ہر کسی کی تو نہیں آ سکتا نا، نبی کی شان ہی علیحدہ ہے، تو پھر انسان وقت کا انتظار کرے، ہاں استخارے سکھائیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ استخارے نبی کے کا طریقہ تو دنیا میں ختم ہو گیا، ہاں جی، اور ہم تو اسی طریقے پہ چلنا ہے، کوئی کام ہو استخارہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ کی مرضی کیا۔ حضرت محمد بیمار بھی تھے، پاؤں لٹک رہے تھے، سہارا دے کے صحابہ رائے جماعت میں، اس کی اہمیت ہے خدا تعالیٰ کی عظمت کے تقاضے کی، بہت نقیب نبی کریم۔ اور جب آگے آئے تو نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، بیٹھ گئے ہم کو سکھانے کے لیے، کیا مرو ابا بکر، ابو بکر کو لاؤ، اس کو کہو کہ تم کہ حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں نماز پڑھاؤ، ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ خدا رسول کے سامنے اپنی مرضی ہوتی ہے، مذہب ہوتا ہے، جس چیز کو خدا رسول القرآن میں کہہ دے، زبان مصطفیٰ سے نکل جائے، زبان مصطفیٰ سے غلط چیز نکل سکتی ہے کبھی، اس چیز کو انسان مان لے، ختم۔ یہ مذہب نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ مذہب کی اتنی اہمیت ہے فقط اجتہادی، اس پر بھی پورے یقین نہیں کرنا ہے۔ یہاں مذہب کی ضرورت ہے، جہاں سے تم کو قرآن میں بات نہ ملے یا حدیث میں نبی کریم کی بات نہیں ملی واضح طور سے، وہاں تم اندازہ کر سکتے، اجتہاد کر سکتے بس۔ لیکن جب قرآن کی بات مل جائے، حدیث کی بات مل جائے، تم کو پتہ بھی سند سے قرآن میں اتنی جگہ یہ آیا ہے، ابو بکر کے متعلق، حضرت عمر کے متعلق، صحابہ کے متعلق، اور خدا کو پتہ نہیں تھا ان سے بھی اس سے غلطیاں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی، سب سے ہوتی، خدا کو سب علم تھا۔
پتہ تھا. تو پھر ان کے متعلق ایسے کہنا اچھے بات ہیں. جب خدا نے کہہ دیا قرآن میں، نبی کریم کی زبان مبارک پر وہ نام آ گئے، پھر بولنا میرا مذہب ہے. یہ مذہب والے اکثر ہلاک ہوتے ہیں، اس سے تعصب پیدا ہوتا ہے، ضد پیدا ہوتی ہے، ضدی ہو جاتا ہے آدمی. لیکن ضدی ہو، تعصب ہو، لیکن ایک حد بھی ہوتی ہے. نبی سے اختلاف میں ضد ہو اور ادھر اختلاف نبی سے ہو جائے تو بہت مصیبت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم کو واضح مانو، آقا نے واقعی ایسا کہا ہے اور تم نے سنا، ادھر تم شیعہ نہ بنو، سنی نہ بنو، بریلوی نہ بنو، کچھ نہ بنو. بنو تو کیا سمن وطاعت لبیک یا رسول اللہ، آپ جو کہتے ہم نے مانا. اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی وہاں سنی بریلوی شیعہ بنتے رہو، ضرورت ہے اس کی بننے کی. لیکن اس کے بننے میں ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ مذہب بننے، کیونکہ ہر چیز میں اتفاق نہیں ہوتا نا. یہ علماء کچھ کہتے ہیں، وہ علماء کو اتفاق نہیں ہوتا. تو اگر اتفاق نہیں ہوتا، اس کا اصول تم کو خدا نے نہیں دیا، اس کا اصول تم کو حضرت محمد مصطفیٰ نے نہیں دیا. کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا کسی اختلاف ہو جائے، اتفاق نہیں ہوتا، تو خدا رسول کے حوالے کر، اس میں مت پڑھو. اگر اس چیز میں نہیں پڑھیں گے پھر ہم سنی بریلوی ایک دوسرے کو گالی دیں گے، امام باڑے بنائیں گے. نبی کریم نے امام باڑے بنائے تھے، حضرت علی نے امام باڑے بنائے تھے. یہ بریلی مسجد کہنا چاہیے، دیوبندی مسجد کہنا چاہیے. مسجد اللہ کی مسجد. ہم آقا کہ تم ایمان والے نہیں ہوگے، قسم کھائی، جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی. جنت میں جائے محبت جب ہوگی، اختلاف والی بات کو چھوڑ دیا. وہ اس چیز میں اختلاف آ گیا، یہ عالم یہ بولتے ہیں، اس عالم اس بات کو کیا کہنا، واللہ عالم، بس پھر جھگڑے کی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. پرہیز کے بعد تمہارے پاس کھلے گی قرآن کی برکت، نبی کی برکت، نماز کی برکت، تب کھلے گی. اس چیز میں پڑھو گے پھر نہیں کھلے گی، کیونکہ تم تعصب میں ضد میں آ کے رسول اللہ کی بات بھی نہیں مانو گے. تعصب ضد چلو ہے، ہو معقول ہو، لیکن نبی کے ساتھ تو نہ ہو نا، جن کو کہتے ہیں حضرت محمد نصب. تو یہاں لوگ آتے ہیں سوچتے ہیں یہ پتہ شیعہ ہوگا، بریلوی ہوگا، سنی ہوگا، کچھ تو ہوگا کچھ تو ہوگا، یہ صحیح ہے، کچھ تو ہوگا. وہ پھر سوچتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا. اس کا پتہ کیسے، اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مذہب میں چلتا ہی نہیں ہے. اس کا مذہب ہی نہیں ہے. اس کا مذہب بس عشق خدا، عشق رسول. وہ ہے نہیں ہے، اللہ دے گا، لگے تو ہوئے ہیں نا. اور عشق خدا، عشق رسول کو ساری دنیا مانتی، اتفاق ہے، سب دنیا مانتی، اختلاف نہیں ہے. تو ہم چلتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، عاشق نہیں ہوں پکا. یہ دعویٰ نہیں ہے میں ابو بکر جیسا بنتا ہوں، ویسا خیرنی جیسا بن سکتا ہوں، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ عاشق نہیں ہوں پکا. ان سے نہیں ہوں غافل نہیں ہوں عاشق. دو چیز، حسد دو قسم کا ہے. ایک حسد ہے کسی بڑی نعمت میں دیکھنا، تمنا کرنا کہ اس کو خدا زیادہ کر، مجھے بھی دے، میں بھی آگے نکلوں. ایک حسد ہے مذموم، کہ اس کی زوال نعمت کا سوچنے پر کوئی مصیبت آئے، یہ نہیں. رشک والا حسد اچھا ہے. بہرحال بہت دور نہ نکل جاؤں. تو تم لوگ آئے ہو سوچ کے دیکھو بزرگ ہے نہیں ہے، تو پھر بزرگ کو دیکھو میرا مسئلہ حل کرے، میں مانوں گا. میرے پاس مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، مسئلے حل اللہ کرتا ہے. اور جلدی اگر ہو ہوتے ہیں بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ، وہ طریقہ، وہ وظیفے دے دیتا ہوں. لیکن جو آتے ہیں ان کو معلومات ضرور دیتا ہوں، وہ چلیں نہ چلیں معلومات دیتا ہوں. جبر سے کسی کو نہیں چلاتا ہے، تم جبر سے کسی چیز پہ چلاؤ. اور جبر سے خدا نے بھی منع کیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. فإنما علیک البلاغ، آپ بول بات دیا کریں، باقی پوچھ گچھ ہم خود کریں گے. خدا نے کہا پوچھ گچھ اللہ نے کہا ہم خود کر لیں گے. اے محمد آپ بتا دیا کریں ان کو. لیکن کیسے بتائیں؟ ڈانٹ سے، سختی سے نہیں، مزاج شناسی کر کے محبت سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ،
آپ ان کو بلائیں اللہ کی طرف حکمت کے تقاضے سے کہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے، ان کے مزاج کو سمجھ کر یہ کس مزاج کے ہیں۔ والموعظۃ الحسنۃ ہے، میٹھی زبان سے بات کریں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کو بولو یہ بھی بات ہے یہ بھی بات ہے، محبت سے بات کریں، تم ان کو پھر انہی سے فیصلہ کراؤ کہ کون سی بات اچھا، ہم ایسے کر لیں اچھا تو ایسے کر لیں اچھا، انہی سے پوچھیں، یہ خود فیصلہ کریں تو آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو قرآن کے مطابق جو میری سمجھ میں آتا ہے، علم سمندر کو اس کو عبور نہیں کیا کہ میں عبور کروں گا، تو جتنا آدمی علم پڑھے، علم پڑھا ہی نہیں ہے، علم سمندر ختم تو ہوتا نہیں ہے، تو کس کو عبور ہوگا؟ جتنا سمجھ آ جائے سمجھ جائے، جتنا نہ آئے واللہ عالم۔ تو میں آپ سے یہی فیصلہ کرانا چاہتا ہوں کہ میں جو یہ مشن لے کے بیٹھا ہوں، میں کسی سے لے کے نہیں بیٹھا ہوں، اور یہ مشن ہر کوئی لے کے بیٹھ سکتا ہے۔ یہ مشن اللہ کا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تو خدا رسول تک تو میں باتیں کرتا ہوں، کیوں خدا کو بھی سب مانتے ہیں، صرف بریلوی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، سب مانتے ہیں خدا رسول کو۔ خدا رسول سے آگے جب چلتے ہیں ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تو مذہبی ہے، میں تو فلانے کی نسبت میں ہوں، ماننا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ وہ خدا نے حل کر دی، یہ قیامت تک رہیں گے۔ کہ یہود نصارہ میں اتنے فرقے ہوئے، کہا کرنا میری امت میں ان سے ایک فرقہ زیادہ ہوگا، سب جہنم میں جائیں گے مگر وہ بچے گا جو خدا رسول کی طرف ہوگا۔ یہ بھی آقا جی نے کہا ہے۔ تو تم کو جو خدا رسول کی بات ملے، تم میں کوئی بریلوی، شیعہ، سنی، ہمارے سے بھلے ہو، لیکن نبی سے تو اتفاق ہونا چاہیے نا، جن کو کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا جو کلام ہوتا ہے ادھر ہی تک ہوتا ہے جہاں تک اللہ سے، باقی کلام کی دخل نہیں دیتا ہوں۔ شیعہ کیوں ایسے کہتے ہیں، بریلی ان کو پتہ کیوں کہتے ہیں۔ ہم جو کام اللہ نے نہیں کہا اور نبی کریم نے نہیں کیا اور منع کیا، وہ ہم نے نہیں کرنا، چاہے سنی کرے، بریلوی کرے، شیعہ کرے، وہابی کرے، جماعت اسلامیہ، ہم نے وہ کام نہیں کرنا کہ اس میں اختلاف آ گیا نا۔ ہم نے وہی کام کرنا ہے، اسی عمل کو کرنا ہے جس کو آقا نے کیا، صحابہ نے کیا۔ آقا جی نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو، جو عمل کسی نے کیا ہم نے وہ نہیں کیا، وہ عمل مردود ہے، سرکار نے کہا۔ اور جو اجتہادی مسئلہ ہے وہ حل کرنا ہے۔ مسائل آ جاتے ہیں آقا کے وقت میں نہیں ہوئے، قرآن میں پتہ نہیں چلتا، اس کا اندازہ کرنا ہے، اس پر یقین پورا نہیں کرنا۔ اندازے سے کیا، اگر بعد میں قرآن حدیث میں مضبوط بات مل گئی اس کو چھوڑ دیں گے، اور جب تک کریں گے اس کو عارضی طور سے کریں گے کہ تسلی کے لیے بس۔ اس میں اکثر لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس قرآن کا اثر آئے، حدیث کا اثر آئے، آپ کے پاس تبدیلی آئے، آپ کو اللہ اور نبی سے ہر وقت موافقت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو بات کان میں پڑ گئی، یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، صحیح یہ بات ہے، اور آپ کو یہ بات پتہ نہیں نبی کریم کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے اور یہ ثابت واقعہ جملہ نکلا ہے، اس کے بعد آپ کو سوچنا نہیں چاہیے، اندھا ہو کے چلنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ میں گنجائش ڈھونڈوں اپنے مذہب کو آگے لاؤں، مذہب کو آگے نہیں لانا، اس سے بہت خیال بھی دل میں نہیں کرنا۔ اگر یہ چیز آپ کے دل میں بیٹھ گئی، اللہ تعالیٰ نے سمجھ لو آپ پر بہت بڑا احسان کیا، آپ پہ انعام کیا، کیونکہ یہ اختلاف ختم نہیں ہوتے۔ خدا نے یہ اس کو آزمائش جانو، فتنہ ڈالو، حکمت سمجھو، یہ خدا نے ڈالا ہوا ہے، اور خدا نے کہا بھی ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، لیکن جس پر خدا رحم کر دے بچا لے۔ یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی جب خدا نے کہہ دیا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، جس پر خدا رحم کر دے اس کو وہ بچ جاتا ہے، ورنہ یہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو خدا کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں جس میں خدا نے ان پر رحم کر دیا ہے کہ ہم خدا رسول کی بات کو مانیں، باقی اختلاف کی باتوں میں نہ پڑیں۔ وہ ہوں گے، اور اختلاف کا حل بھی خدا نے بتا دیا کہ تم کو جس چیز میں اختلاف ہو فردوہ الی اللہ، خدا رسول کے معاملے میں حوالے کر دو، بولو واللہ عالم، اس میں نہ تم اقرار کرو نہ انکار کرو، بول میں پڑھتا ہی نہیں ہوں،
ایسے ہی نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ سوالات کرنے، زیادہ بحث کرنا. اہلک من کان قبلکم، وہ اسی سے ہلاک ہوئے تھے. تو پھر نہیں پڑھنا چاہیے جب آپ نے کہا کان کی چیزیں ہلاک کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ مسئلہ قرآن کا ہے یا حدیث کا ہے جی، اب اس میں بحث اور سوالات علماء کے آگے، آپ نے اس پہ نہیں پڑھنا. جو چیز بحث میں نہ آئے، سوالات میں، اس میں سوال نہیں، بحث نہیں ہے، سب مسلمان مانتے ہیں. اور قرآن حدیث میں نہیں بھی ہے تب بھی مانو اس کو، سب کا اتفاق ہے. کیونکہ نبی کریم فرماتے امتی لا تتفق علی الضلالہ، میری امت کبھی اتفاق نہیں کرے گی غلط مسئلے پر، گمراہی پر، اسی پر اتفاق کرے گی جو صحیح ہوگا. یہ بھی ایک حکمت ہے، رحمت ہے. تو آپ دیکھیں جس چیز پہ اتفاق نہیں ہوتا ہے، یہ فرقہ کچھ کہتا ہے، وہ تنظیم وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، بول بھائی واللہ عالم پڑھتے نہیں. جس پر سب ایک زبان، ایک دماغ، ایک دل ہوگا، اس کو مان لو. تو کتنی آسان شریعت ہے، کتنا آسان حل ہے. یہ حل کہاں سے آیا ہے؟ یہ حل قرآن میں آیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے. تو خدا کرے ہم اس پر چل پڑیں، ٹھیک ہے. تو یہاں سنی بریلوی نہ بنو، شیعہ نہ بنو، یہاں عاشق رسول بنو. سنی بریلوی بننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کٹر کہا پھر سمجھو تمہاری شامت آئی ہے. کٹر کا لفظ نہیں کہنا ہے. ظاہری طور سے سنی بریلوی شیعہ بننا پڑتا ہے، اس لیے بعض مسائل کا حل نہیں دکھتا ہے. تو پھر وہ کوئی علماء ادھر کے ہوتے ہیں، کوئی دیوبند کے ہوتے ہیں، بریلی شہر کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں ہمارا خیال ہے ایسے، دوسرا کہتا ہے ہمارا خیال ایسے. تو جو خیال چلتا ہے، اندازہ چلتا ہے، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو اندازے میں انسان کو خدا معافی دے دیتا ہے اگر وہ اس میں ضدی نہ ہو. اندازے میں ضدی ہو تو پھر خدا کا غضب اس پر آ جاتا ہے کہ اندازے والی چیز پر نہیں چلنا چاہیے. اندازے میں اس چیز پہ چلے، اندازہ تو کیا ہے لیکن وہ اختلاف سے خالی ہے. یہ بھی سب اگر اندازہ کیا ہے اور اختلاف سے خالی نہیں ہے، اس میں تمہاری شامت ہے، تم پر خدا کا غضب کسی وقت آ سکتا ہے. مثلا ایک چیز اختلاف سے خالی نہیں ہے، اندازہ کیا ابو بکر اچھے نہیں تھے، حضرت عمر اچھے نہیں تھے، حضرت عائشہ، اندازہ کیا نا، لیکن یہ اختلاف سے خالی نہیں ہے مسئلہ. اس نے کہا ابو بکر نے انصاف نہیں کیا باغ فدق میں، دوسرے نے کہا کہ خلافت میں، ایسی باتیں شروع کر دیں، اندازے کرتے رہے. اور تم کو پتہ ہے رسول اللہ نے پسند کیا حضرت ابو بکر کو، پسند کیا حضرت عمر کو، پسند کیا حضرت عثمان کو. کہا آسمان کے بعد 2 بیٹیاں میری ہیں، اگر مرتی جاتی میرے پاس 40 بیٹی ہوتی میں سب عثمان کو دیتا. اتنا پسند کیا. تم کو حضرت عثمان سے بہت زندگی رکھنا چاہیے. اور آقا کو پتہ نہیں تھے قیامت تک کیا حالات پتہ تھے. کہا میرے صحابہ سے جس سے محبت کی، فمن حبہم فبحبی، اس نے میں سے محبت کی جو صحابہ سے کرے گا. فمن ابغضہم فببغضی، جو ان سے بغض کرے گا اس نے محمد مصطفیٰ سے بغض کیا. ان کے ذاتی مسائل، آقا جانے صحابہ جانے، تم کون ہوتے بیچ میں دخل گئے؟ تم نہ دخل دو. تم کو وہ جانے حضرت محمد مصطفیٰ نے. اس میں گھسنے سے تمہارا ایمان خطر میں پڑے گا. اس کے گھسنے سے تم نبی کریم کی بات کو قبول نہیں کرو گے. تو نبی کریم کی جو بات قبول نہ کرے وہ مسلمان ہے. اور نبی کریم جن سے محبت کریں ان کو تم برا جانو، ہاں جی، تو خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ نبی کریم فرماتے ہیں جیسے قرآن میں آیا ہے، کوئی کسی مسلمان کو اذیت دے اس پر خدا کی لعنت ہے، اور جو رسول اللہ کو اذیت دے اس پر کتنی بڑی لعنت ہوگی. آقا کو تکلیف نہیں ہوگی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، خدا کی لعنت میں ہوتی ہے دنیا آخرت میں. تو نبی کریم کو اذیت نہیں دینی چاہیے. یہ مذہب کے پیچھے نہ پڑیں. مذہب کے پیچھے پڑھیں تو اتنا مذہب کی بات مانیں جو اختلاف سے خالی ہو، وہ بھی اختلاف سے خالی ہو. یہ بھی تم کو قرآن نے کہا ہے اور رسول اللہ نے کہا ہے. پھر تم کو یہ بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ ماننی چاہیے. اگر اس میں ضد کرو گے تو سمجھو کہ تم ایک بدترین مخلوق ہو. تم کو رسول اللہ کی بات قبول نہیں ہے، قرآن کی بات قبول نہیں. تم یہ کیوں سوچتے انہوں نے ایسا بھی کیا ایسا کیا؟ جس کو خدا رسول کا قبول کر لیں اور حقیقت ہے تمہارے پاس، اس کا ثبوت ہے قرآن میں ان کے متعلق آیا ہے، نبی کی زبان پہ کتنی دفعہ ہے. تم کچھ بھی ان سے دیکھو اندھے ہو جاؤ، بولو ہمیں یہ قبول ہے، بس ہم نہیں جانتے، جو کیا نہیں کیا وہ جانے، ہمارا دخل ہے. جب خدا رسول نے قبول کیا ہم نے قبول کیا.
اس کو کہتے ہیں ایمان. اندھا ہو کے چلنا. کس کے پاس؟ پیچھے اللہ کے پیچھے اور حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے. کوئی مذہب لے تو اندھا ہی ہو کے چلے. میرا مذہب یہ ہے. نبی کریم کا مذہب ہر چیز امتیاز علیحدہ رکھنا ہے. لکیر کا فقیر. ہاں نبی کریم کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی کے ساتھ چلنا، اندھا ہو کے چلے، جتنا بھی اندھا ہو کے چلے، لیکن اس میں اختلاف نہ ہو، تب بھی بچت ہے. اگر اختلاف ہے قرآن سے، اس میں نبی سے اختلاف ہے، پھر اندھا ہو کے چلتا ہے، سمجھے اس نے اپنا ایمان گنوا لیا. اس پرہیزوں کے بعد پھر تم کو علم فائدہ دے گا، عبادت فائدہ دے گی، نماز فائدہ دے گی، سب کچھ فائدہ دے گا. اگر اس اصول کو تم نے، میرے کیسٹ لے جانا، اس کو سوچنا اور پوچھنا، اگر اس اصول کو تم نے چھوڑ دیا، لاکھ نماز پڑھو، لاکھ قرآن پڑھو، لاکھ شیعہ بنو، سنی بنو، بریلی بنو، تم کو فائدہ نہیں. اس لیے تم کو پورا اتفاق حضرت محمد مصطفیٰ سے نہیں، خدا سے، نبی سے پورا اتفاق ہونا چاہیے. اگر وہ بات تم کو واقعہ قرآن میں ملی ہے، تم نے دیکھا واقعہ قرآن میں ہے، واقعہ نبی کریم کی زبان، پھر تم کیوں کہتے اس نے کہا، اس نے کہا، فلاں عالم. عالم اب ختم ہو گیا. کسی کی کوئی حیثیت علم کی یا منزلت کی نبی کریم کے سامنے نہیں ہے. یہ مرض تم میں سے اگر نکل گئی، یہ نکلنی بڑی مشکل ہے، اگر یہ مرض تم میں سے نکل گئی تو اس مرض کے بعد تم کو فائدہ ہوگا. اسی لوگوں کو فائدہ جو کرنا ہے کہ جب خدا تم سے خوش نہیں، نبی تم کو اتفاق نہیں ہے، تم کو اعتراض ہے، تم دوسرے کی باتوں کو مقابل رسول اللہ لاتے ہو، دوسرے کی مقابل باتیں، چاہے وہ عالم چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے اس کے پیچھے کروڑوں لوگ اس کے پیچھے ہوں، لیکن وہ قرآن کے خلاف بات ہے تو مان لینی چاہیے. کیما ہو جاؤ مت مانو، بل قرآن میں منع ہے یہ نہیں ماننے. اس کا اتنا پگڑ ہے، وہ پگڑ کو کیا کرنا ہم نے؟ اتنی بڑی داڑھی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا اس کو مانتی ہے، دنیا مانے، ہم اس کو نہیں ماننا ہے. اس لیے اس کے نبی سے اختلاف ہے. ساری دنیا ایک طرف، سارے انبیاء ایک طرف، سارے اولیاء ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، انفرادی طور سے حضرت محمد ایک طرف. ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ایک شخص صورت ابو لہب گھڑی گھڑی پڑھتا تھا. ابو لہب نے کتنی تکلیف دی. آقا جی تو نہیں چاہتے تھے ان کا چچا ایسا ہو، لیکن اس نے خود ہی دشمنی کی نا حضرت محمد مصطفیٰ کو تکلیفیں دے دے کے. خدا کے غضب کی آیتیں اس پر اتری. آقا نے تو نہیں اتروائی، اس نے اتروائی نا، آقا نے تو نہیں اتروائی. پھر بھی آقا کی رحم دلی دیکھو. ایک شخص صورت ابو لہب پڑھ رہا تھا گھڑی گھڑی. آپ نے کہا تجھے یہی صورت ملی تھی میرے چچا والی کہ جس پر عذاب آیا تھا. دیکھا کہ تکلیف ہوتی تھی آپ کو. اس لیے ہم سعادات کی قدر کرتے ہیں، لیکن سعادات کو کہتے ہیں ہمارا گناہ کم ہے، تمہارا گناہ زیادہ ہوگا. تم آل محمد ہو، ہم آل محمد نہیں ہیں. تم کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی میں ہو اور ایک دوسرے کی اولاد ہو تو آپ کی اولاد کی نافرمانی آپ کو زیادہ تکلیف دے گی یا دوسرے کی؟ اپنی اولاد کی زیادہ نافرمانی تکلیف دے گی. اس لیے جتنے سعادات ہیں ان کی نسبت کی قدر کرو، لیکن سعادات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ اس کا حسب نسب میں اس کا بنوں گا وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، کہ حبشی غلام ہو اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے. اگر تقوی اختیار نہیں ہو سید کو، وہ آل رسول سے نکالا جاتا ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے آل رسول میں داخل ہو جاتا ہے. کانا جد کل تقی، میں اس کا جد امجد ہوں، وہ میری آل ہے اگر تقوی ہے. تقوی نہیں تو آل رسول بن. لوگ تو نسبت کی قدر کریں گے لیکن اس کو آل بننے کا فائدہ نہیں ہوگا، آل سے نکالا جائے گا. یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا نبلی من اہلی، میری آل ہے میرا لڑکا. اللہ نے کیا کہا؟ چاہے تو نبی ہے تیری آل ہے. انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. جب عمل اچھا نہیں تو آل کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. یہ قرآن کریم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. نسبت آل کی ہم تو قدر کریں گے جتنا بھی ہو سکے گا.
لیکن سید نبی کے سامنے اپنی پوزیشن رکھے کہ میں سید ہوں، نبی کے مقابلے میں وہ بات کرے یا نبی کے مقابلے میں چلے، وہ چل سکتا ہے؟ نبی کے سامنے کوئی ولی ہو، نبی ہو، اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ نبی کے سامنے اس کی غلامی کی صورت ہے۔ نبی کے سامنے سید، عالم، ولی، نبی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر نبی بن سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبی بن سکتا ہے، اپنے ذاتی طور سے نبی کی پوزیشن نہیں ہے۔ اس لیے یہ آل محمد کی آپ قدر بہت کیا کریں، لیکن وہ اگر نبی کریم کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو تم سے زیادہ نقصان ہوگا، ہم کو اتنا نہیں ہوگا۔ اور جو تم میں سے آل مصطفیٰ نہیں ہیں، اگر نبی سے اس کی محبت کے تقاضے پورے کیے تو یقین جائے نبی کریم دو رخی بات نہیں کرتے ہیں، وہ آل محمد میں داخل ہو جاتا ہے۔ سلمان فارسی نے بہت تکلیفیں اٹھائیں آقا کی محبت میں، وہ فارس کے تھے، آل رسول نہیں تھے۔ نبی کریم نے کیا کہا؟ سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان سے اہل البیت ہے، سلمان قربانی دی۔ تو تمہارا آل میں داخل ہونا، اصحابی بننا عمل سے ہوگا، نسبت سے نہیں ہوگا۔ آقا جی کہتے من ابتا بہی عملو لم یسرع بہی نسبو، جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا نسب اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ بتاؤ، آقا جی نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما تعطون باعمالکم لا بانسابکم، تمہارے اعمال سے تمہارا معاملہ کیا جائے گا، تمہاری نسب اور خاندان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اليوم ارفع انساب وادعو نسبی، ادعو الانساب وارفع نسبی، میں سب نسبت والے خاندانوں کو گراتا ہوں اور اپنا نسب اوپر کرتا ہوں۔ اپنا نسب کدھر اشارہ کیا؟ آقا جی کہتے اللہ تعالیٰ نے این المتقون، تقوی والے کہاں ہیں؟ دیکھا یہ حدیثیں ساری کہاں جائیں گی؟ یہ ساری حدیثیں جو اتنی سر کہاں جائیں گی؟ تو اسلام میں ہندوؤں کی طرح چھات چھوت نہیں ہے خاندان پہ فخر کرے۔ اگر کوئی فخر کرے گا خاندان پہ، چاہے نماز روزہ بھی پڑھے، آقا جی نے کہا جو فخر کرتا ہے یہ چودھری مودھری جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں شیطان ہے کہ انسان ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ منحوس، چودھری منحوس، یہ چودھری وودھری بنتے ہیں۔ تو آقا جی کے جو تکبر کرے گا خدا بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل اس کو کرے گا۔ اب بتاؤ آقا کی بات کہاں تم لے جاؤ گے؟ چاہے وہ چودھری ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے کچھ ہو۔ صحابہ نے کہا کہ نماز روزہ وہ پڑھتا ہے، کہا نماز روزہ پڑھتا ہے، اگر تعصب کی طرف رہتا ہے خدا اس کو جہنم میں جھونکے گا۔ اور بہت سی حدیثیں ہیں۔ تو اسلام میں جون سا ہے وہ عمل کے حساب سے دیکھا جائے گا، نسب کے حساب سے نہیں دیکھا جائے گا۔ کہا تم کو نسب وسب بنایا ہے شناخت کے لیے، تکبر کے لیے نہیں، کہ نسب حسب نہ ہوتے تو کیسے پتہ چلتا یہ فلانے قبیلے کا ہے، یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ رائی ہے، یہ سائیں ہے، یہ وائیں ہے، پھلائی ہے۔ تو کچھ ایسا ہوگا تو اس کا نکلے گا نا کہ پہچانیں گے۔ سبھی ایک ہی نام، سبھی ایک ہی سب کچھ، نہ نسب نہ حسب، تو پتہ چلے گا۔ تو کہا انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو شعوب، قبائل، نسب، خاندان بنائے ہیں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے۔ لیکن تم میں اللہ کے ہاں زیادہ مکرم اور محترم وہ کون ہوگا؟ جس کا نسب بڑا ہوگا، یا وہ آل رسول ہوگا، یا کیا؟ یہ نہیں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اس کے لیے کرم ہے، عزت ہے جس نے تقوی اور خدا کا خوف اختیار کیا۔ انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تم کو قبول چاہ رہے ہو۔ یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بلوچی اور پٹھان سارے ایسے کرتے ہیں، دگا دروڑا، ہم پٹھان ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم موچی ہیں، ہم بلوچی ہیں۔ یہ سب مصیبتیں ہیں۔ کوئی بلوچی پٹھان نہیں بننا ہے، خدا کا بندہ غلام مصطفیٰ بننا ہے اور اس طرف چلنا ہے، خدا تقوی کی طرف۔ دانا خاک میں مل کر ملے گلے گلزار ہوتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر مرتبہ جائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اولیاء ادھر سے تو اولیاء اللہ بنے ان پڑھ کے، انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ کسی بزرگ کے پاس کوئی آئے گا تم ایسے ہو ایسے ہو،
کہا ایسا ویسا ہوں تو اللہ معاف کرے، ایسا ویسا نہیں تو خدا تجھ کو معاف کرے۔ چلو دیکھو کیسے لوگ تھے۔ کہا تو ایسا ویسا ہے، کہا ایسا ویسا ہوں تو اللہ معاف کرے، ایسا ویسا نہیں تو خدا تجھ کو معاف کرے۔ ماشاء اللہ، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ خدا کرے ہم صحابی بن کے مریں، آقا کی زیارت نصیب ہو۔ خدا کے نقش رنج آقا جی نے منع کیا تعصبات سے ان چیزوں میں نہ پڑیں، اور آقا جی کی عظمت اور قدر خدا کرے عقلی اور ذہنی طور سے دل میں نہ ہو، بلکہ حقیقت کے طور سے، کیفیت اور فیض کے طور سے دل میں ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور کوئی بات میں نے غلط کی ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اگر ہو جاتا ہے انسان سے، میری نیت اچھی ہے، بری نہیں ہے، نہ حکومت کے ساتھ، نہ تمہارے ساتھ، نہ بڑے کے ساتھ، نہ چھوٹے کے ساتھ۔ میری نیت یہی ہے کہ ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ سے اتفاق ہونا چاہیے، شیعہ سنی بریلوی کٹر نہیں بننا چاہیے۔ اس شیعوں پر کتنی بڑی مصیبت ہے، خدا کا غضب ہے، ہیں جی۔ اور پھر ان کو یہ شیعہ لوگوں کو یہ تمہارے جون سے یہ کون سے BBC والے کہتے ہیں عالم بے بدل اور زمانے کا بہت بڑے وہ ہیں یہ سیستانی فرانی، اس سے پوچھو تو رسول اللہ کے صحابہ کو گالی دیتا نہیں دیتا ہے؟ پھر کہاں سے وہ بڑے ہوئے جو رسول اللہ کے صحابی کو گالی دیں، ابو بکر کو گالی دیں، حضرت عمر کو گالی دیں، ان سے بغض کریں، ان سے عداوت کریں؟ اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہ کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ رسول اللہ فرماتے اسلام کو عزت خدا نے عمر سے دی، ہے جی۔ حضرت عثمان کے متعلق فرمایا بیٹیاں جتنی مرتی جاتی میں حضرت عثمان کو دیتا، ان کو گالیاں دینی چاہیے؟ حضرت عمر کا نام رکھو بیٹوں کا، حضرت علی کا نام رکھو، ابو بکر کا نام رکھو، عثمان کا نام رکھو۔ آقا جی نے نام لے کر ان سے محبت کی ہے۔ امام باڑے کیوں بناتے ہو؟ کتنا خدا کی مصیبت عذاب تم پہ آیا۔ خدا نے امام باڑے بنائے، مسجدوں کا کہا حضرت علی نے امام باڑے بنائے تھے۔ یہ جو تم نے بدعت نکالی ہے، ایسے کام الٹے سیدھے کرتے ہیں، کتنا عذاب ان پہ آیا۔ امام باڑوں کا فائدہ ہوا؟ اس لیے لوگوں کو برگلائیں حضرت عمر ابو بکر صدیق کے ان کے داخلی معاملے میں دخل دیں۔ تمہارے گھر کے کوئی داخلی معاملے میں دخل دیں، آپ قبول کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر، عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کہتے اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار رہنا میرے صحابہ میں، فمن حبہم فبحبی، جو میری صحابہ سے محبت کرے اس نے میرے سے محبت کی، فمن ابغضہم فببغضی، جو میرے صحابہ سے بغض کرے اس نے میرے سے بغض کیا۔ بتاؤ، تو یہ رسول اللہ سے بغض ہے۔ نبی کریم جن کی تعریف کریں اور نام لے کر ان کی تعریف کریں، ان کے نام پہ قرآن کی آیتیں اتریں، اور ان کو برا بھلا کہنا چاہیے، ان سے بغض کرنا چاہیے۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ قرآن میں کوئی بات واضح آ جائے، ثبوت مل جائے، واقعہ قرآن میں اتفاق کریں۔ رسول پاک کی زبان سے کوئی بات نکل جائے، واقعہ رسول اللہ نے بات کہی ہے، آپ ساری دنیا کو چھوڑیں، رسول اللہ سے اتفاق کریے۔ میرا بڑا میں نے نہ کسی شیعہ بنانا، نہ سنی بنانا، نہ بریلی بنانا، کوئی کچھ بھی بنے، لیکن میں کہتا ہوں جس کو رسول اللہ سے اتفاق نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ آقا سے اتفاق ہونا چاہیے۔ اگر آقا کوئی بات کہہ دے، تم اپنی آنکھ کو جھوٹا کہو، اپنے خیالات کو جھوٹا کہو، آقا کی بات کو سچ کہو۔ وہ جیسے کہیں اندھا ہو کے چلنا ہے۔ کس کے پیچھے؟ اللہ کے پیچھے اور حضرت محمد۔ اور شیعہ ہو، سنی ہو، بریلی ہو، شیخ امین ہو، تم کو قسم دیتا ہوں اس کے پیچھے اندھا ہو کے نہیں چلنا ہے، پوچھنا ہے کہاں سے بات کی، کہاں سے ثبوت ہے۔ میں تم کو قسم دی ہے، اور تم نے اس قسم کو قبول نہیں کیا نا، خدا تم کو چھوڑے گا نہیں۔ میرے پیچھے اندھے ہو کے مت چلو، شیعہ سنی بریلی اندھے ہو کے نہیں چلو، حساب کتاب سے چلو، تحقیق کرو۔ لیکن خدا کی قرآن میں بات آ جائے، تحقیق نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ کی زبان سے کوئی بات نکلے، تحقیق نہیں کرنی، اندھا ہو کے چلنا، بس آقا جی نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟